كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه مسلم. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رہنمائی ہے اور اللہ کی عظیم نعمت ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت رہنمائی کو دنیا میں فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. اس خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. ولا هم یحزنون اور کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے. اس غم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں سکون والی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے گا. فمن تبع ہدایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے. حنین کا موقع تھا تو آپ نے کچھ مؤلفۃ القلوب جن لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہوتا ہے اسلام کے ساتھ مال غنیمت ان کو دیا اور جو پرانے پکے ساتھی تھے ان کو نہیں دیا. انصار کے کچھ لوگوں نے جو نوجوان ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے باتیں کی کہ ہماری خدمات بہت ہیں ہمیں بھی یہ مال ملنا چاہیے تھا ہمیں نہیں ملا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے انہیں جمع فرمایا اور پھر فحمد اللہ واثنى علیہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی. خطبہ پڑھا اور فرمایا یا معشر الانصار اے انصاریو انکم ضلالا تم سارے گمراہ تھے. تم سب کے سب بھٹکے ہوئے تھے. رستے سے بھٹک جانا ضلالت ہے. حقیقت سے ناواقف ہونا ضلالت ہے. حق کو چھوڑ کر باطل کو
اختیار کر لینا ضلالت ہے، اور صراط مستقیم تک جو چیز پہنچانے والی ہے اس کو دنیا میں کھو دینا یہ ضلالت ہے۔ اور یہ چیز انسان کی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ جو چیز آپ کو حق تک پہنچانے والی ہے اس کا علم نہیں ہے، جو حق ہے اس کا علم نہیں ہے، حقائق سے غافل ہے۔ انسان کا مقصد حیات جو ہے جب وہ اس سے گم ہو جائے اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ضلالا، تم سب کے سب گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، فہداکم اللہ بی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، آپ کی دعوت نہیں تھی، آپ کی بات اور آپ کی تعلیم جب نہیں تھی تو کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ بات دو الفاظ میں سمجھائی، میری بات ہدایت ہے، میری دعوت ہدایت ہے، میری کہی ہوئی، بتائی ہوئی، سلجھائی ہوئی، دی ہوئی تعلیم یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی میری وجہ سے، دین کی وجہ، شریعت، اور وہ شریعت بھی کون سی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہدایت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ صراط مستقیم کو تک جو چیز پہنچانے والی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے۔ انکم ضلالا، تم سارے گمراہ تھے، فہداکم اللہ بی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفتقرین، تم سارے متفرقین، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، لڑائیوں میں تھے، ٹولیوں میں تھے، فجمعکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مجتمع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی شکل بھی اس وقت بنے گی جب امت مسلمہ کا ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فالو کرے گا، ورنہ امت میں انتشار رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ ارشاد بھی فرمایا کہ تم سب کے سب فقر فاقوں میں تھے، تنگیوں میں تھے۔ تنگی بمانا ذلت ہے، وہ رزق اور معیشت کی ہو، وہ دنیاوی کسی امور میں بھی ہو۔ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا۔ یہاں اس بات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ اپنی پستیاں، اپنی ذلتیں، اپنی رسوائیاں، تنگ دستیاں، معیشت کی پریشانیاں اگر اس امت سے دور ہوں گی تو وہ بھی میری تعلیم کی وجہ سے ہوں۔ یہ سارے نظام سدھریں گے، ہدایت پر بھی ہے، مالداری پر بھی ہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دین، جو شریعت، جو رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی کے نظام ٹھیک ہو جائیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو صرف اللہ کی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ضلالت اور گمراہی کو ہم پہچانے، اس کے مصادر کو پہچانے۔ گمراہی کیا ہے، اس کے مصادر کیا ہے، گمراہی کا علاج کیا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو آسمان سے دین رہنمائی نازل نہیں ہوئی وہ ضلال ہے، وہ گمراہی ہے۔
جس عمل پر دلیل نہیں ہے وہ عمل گمراہی ہے. سادے سے الفاظ میں فماذا بعد الحق الا الضلال قل ان الہدی ھدی اللہ. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا وہ ہدایت ہے. جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی وہ ہدایت نہیں ہے. آپ اس نقطہ پر عمل کرنا شروع کر دیں، جتنے بھی دین کے اس کھیت میں جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں وہ ساری کی ساری جڑی بوٹیاں اپنی موت خود مر جائیں گی اور بہت ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. آج امت مسلمہ پر بہت ہی فروعات کا، اختلافات کا اور من گھڑت باتوں کا دین مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اچھی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں اگ گئیں تو وہ اصل فصل کو بھی خراب کر دیتی ہے. آج ہماری کیفیت اصل دین کی یہ ہو گئی ہے. اس بات کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق کو سمجھیں. حق بہت مختصر ہے، حق بہت آسان ہے، اور حق بہت سیدھا سادہ ہے، اور حق یونیورسل ہے، علاقائی نہیں ہے. ایک جگہ ہو رہا ہے دوسری جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں وہ بڑی بڑی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں. یہ کون سا حق ہے؟ حق کے مقابلے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کی خواہشات ہے. اس خواہشات پر کنٹرول بھی حق کرتا ہے. جب ہم حق کو اپنی ذات پر لاگو کریں گے ہماری خواہشات دب جائیں گی، ہماری خواہشات مر جائیں گی، اور جب تک خواہشات نہیں مرتی حق کے مقابلے میں اس وقت تک ہم اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہوتے رہیں گے. ہم کس قدر کتنے بڑے مدبر ہیں، خواہش کا ہمارے دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم کتنے بڑے عالم ہیں، خواہشات کا ہمارے دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم کتنے بڑے مفکر ہیں، خواہشات کا ہمارے دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بادشاہت بھی دی اور زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفے سے مراد زمین میں لوگوں کے مقابلے میں جان نشین بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی دی، اللہ نے خلیفہ بھی کہا، لیکن حکم کیا دیا؟ فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد لوگوں کے درمیان جو تیرے فیصلے ہوں وہ حق کے مطابق ہونے چاہیے. یہاں بالعدل نہیں کہا. عدل عموماً دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں ہوتا ہے، دنیاوی فیصلوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو کیا کہہ رہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنے. حق کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی رہنمائی. وقت کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا، پابند کیا، آپ نے حق کے ساتھ فیصلے کرنے، حق کو فالو کرنا ہے. آپ ذہین ہیں، فطین ہیں. داؤد علیہ السلام وقت کے حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے، لوگوں پہ جو قانون جاری کرنا ہے وہ حق والا کرنا ہے، اور حق تیرے رب کی طرف سے ہے، تیری طرف سے نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ نے کی، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. اپنی خواہش کو نہیں چلانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق خواہش کے متصادم ہے. خواہش حق کے متصادم ہو سکتی ہے جتنی بڑی شخصیت بھی کیوں نہ ہو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. داؤد پیغمبر بھی ہے اور داؤد نبی بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ نے اپنی خواہش پر عمل نہیں کرنا، حق کو جاری کرنا ہے. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وقت کا پیغمبر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے اگر آپ نے حق کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں ان کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے جو رہنمائیاں ہیں اس کو چھوڑ کر
آپ نے اپنی خواہش کی تابع داری کی فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تیرا رب اپنے رستے سے تمہیں گمراہ کر دے. اس کو گمراہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو گمراہی کہا ہے کہ انسان حق کی پیروی نہ کرے، حق کے پیچھے نہ چلے اور اپنی خواہش کو دین بنا لے، اپنی خواہش کو اپنے فیصلے بنا لے، اپنی خواہش کو اپنے معاملات کا نظام بنا لے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تو اے نبی داؤد، خلیفہ، پیغمبر، حکمران، یضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جائے گا. کتنا حساس مسئلہ ہے. خواہشات کی پیروی میں اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے وقت کے پیغمبر کو کہ تو گمراہ ٹھہرے گا. اللہ اکبر. میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں الٹ پھلٹ اللہ ان کے چہرے کرے گا اور پھر وہ اپنے رب سے فریادیں کریں گے، اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی اور ہم نے اپنے علماء کی بات کو مانا تھا اور انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا تھا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہے کاش کہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے تو آج ہم اس مصیبت میں نہ ہوتے. اور دوسری جگہ قرآن کریم کہا ہے نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں پر چک کاٹے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہے گا ہے کاش کہ دنیا میں میری راہ وہ ہوتی جو راہ محمد رسول اللہ نے ہمیں دی ہے. اس میں محترم بھائیوں جو سب سے بڑی کوتاہی جو آخری زمانے میں ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا انا امنۃ لاصحابی، جس طرح ستارے آسمان پر آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے، جب تک یہ ستارے موجود ہیں یہ آسمان نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا پیغام ہوں. جب تک میں ہوں ان میرے صحابہ میں کسی طرح کی کوئی فتنہ آزمائشیں نہیں آ سکتی جو ان کو دین سے ہٹا دے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. صحابہ موجود ہوں امت میں بدعت آ جائے، صحابہ موجود ہوں امت میں شرک آ جائے، صحابہ موجود ہوں کسی آیت کی کوئی غلط تعویل کرے، صحابہ موجود ہوں نبی پر کوئی جھوٹ باندھے، بہتان باندھے اور صحابہ اس کا دفاع نہ کرے، ناممکن. خالص دین رہے گا، خالص دین، قرآن خالص رہے گا میرے زمانے میں، حدیث خالص رہے گی میرے زمانے میں، فرمان خالص رہے گا میرے زمانے میں، توحید خالص رہے گی میرے زمانے میں، فرائض خالص رہیں گے میرے زمانے میں، سنتیں خالص رہیں گی میرے زمانے میں اور میرے صحابہ کے زمانے میں. یہ صاف ستھرا دین، اس کی گارنٹی کون دے رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. ہم جب کہتے ہیں بھائیو اس دائرے میں آ جاؤ، اپنے دین کو اس دائرے میں چیک کرو، اپنے دین کو اس آئینے میں پرکھو، تعویلات فاسدہ کر کے امت کو غلط رہنمائی نہ کرو. جو کام نبی کے زمانے میں ہوا ہے دین ہے، جو کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہو سکا وہ دین نہیں ہو سکا. صحابہ اس دین کی حفاظت کرتے رہے، شرک نہیں آنے دیا، امت میں بدعت نہیں آنے دی. امت کے لیے یہ صحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ اس امت کے لیے امن کا پیغام ہے. جب تک یہ صحابہ موجود رہیں گے اس امت میں خرافات نہیں آئیں گی، بدعات نہیں آئیں گی،
نئی ایجادات نہیں آئیں گی اس دین میں جو دین کے نام پر امت اپنے اوپر لاگو کر لے اور میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی موجود ہو، ناممکن۔ اس کی ایک مثال مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، قیس بن عباد ایک تابعی ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، 80 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت میں، وانا فی الصف المقدم، میں پہلی صف میں تھا، امام کے پیچھے تھا، پہلی صف میں تھا۔ فَإِذَا رَجُلٌ جَبَدَنِي مِنْ وَرَائِي، میں سب میں کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جماعت تھی، اچانک پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور کھینچ کر پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے میری نماز بھول گئی کہ مجھے کس نے کھینچ کے پیچھے کر دیا، لڑکا تھا، بچہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، فلما انصرف، جب سلام پھیرا تو اس نے میری طرف دیکھا، فرمایا بچہ پریشان نہ ہو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لیالیانی اولو الاحلام والنہا، لوگوں جب میں جماعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے پیچھے متصل وہ لوگ کھڑے ہوں جو صاحب علم ہوں، جو عقل مند ہوں، جو فہم و فراست والے لوگ ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تو امام کے پیچھے کھڑا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کھینچ کر پیچھے کر دیا، اس لیے کہ تو لڑکا تھا، تو بچہ تھا اور میں بزرگ تھا، میں نے تجھے پیچھے کر دیا اور خود آگے ہو گیا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد تھی۔ میں نے کہا یہ اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا ہے جو محمد کی حدیث کے خلاف ہے، لہذا میں نے تجھے پیچھے کر دیا، خود تیری جگہ پہ کھڑا ہوں۔ غور کریں ذرا بات پر۔ اور پھر یہاں نہیں رکے بلکہ اس امام کے بارے میں کچھ کمنٹس دیے، کہا ہلک اہل العقد ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ امراء اور یہ علماء ہلاک ہو گئے، یہ امراء اور علماء ہلاک ہو گئے، یہ امراء اور علماء ہلاک ہو گئے۔ واللہ لا آسا علیکم، صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے لوگوں پر افسوس نہیں ہو رہا، ولیکن آسا من اضلوا، مجھے افسوس ان پر ہو رہا ہے کہ جو عالم بھی کہلاتا ہے، امراء میں سے بھی شامل ہے، مصلوں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں منبر پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی امامتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پیشوا بھی بنتے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی بات لوگوں کو صحیح نہیں بتلاتے، مجھے ان پر افسوس ہے اور ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس امام نے اپنے پیچھے دیکھا تو ہوگا کہ میرے پیچھے بچہ کھڑا ہے، لیکن اس امام کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس بچے کو کہیں دائیں بائیں کر دیتا اور اپنے پیچھے کسی صاحب علم کو کھڑا کر لیتا، کیونکہ فرمان کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس فرمان کے مطابق اس امام نے امامت نہیں کرائی، اس امام کو صحابی رسول گمراہ کہتا ہے، حالانکہ یہاں کوئی شرک و بدعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ محترم بھائیوں، ہم غور کریں، آج ہمارے امراء اور ہمارے علماء نے امت کو کیا دیا ہے؟ کون سی کتاب دی ہے؟ کون سی تعلیم دی ہے؟ کیسا بناوٹی مصنوعی دین امت کے حوالے کر دیا اور ممبروں پہ اس کو منسوب کیا، قال اللہ اور قال الرسول کے نام پر منسوب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی، لوگوں انا اخاف علی امتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے میری امت کے اندر الائمۃ المضلین، گمراہ امام آ جائیں گے۔ گمراہ امام کس کو کہتے ہیں؟
ائمہ امام کی جمع ہے، امام پیشوا، امت کی رہنمائی کرنے والا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ المضلین، گمراہ ہوں گے، گمراہ۔ پوچھا گیا وہ گمراہ کیا ہے، کیسے گمراہ ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا حذیفہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانہ خیر کا زمانہ ہے، اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گی؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں شر آئے گا۔ فرمایا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی، لیکن اس خیر میں دخنن، اس خیر میں ملاوٹ ہوگی، میلا پن ہوگا، سینے صاف نہیں ہوں گے، عمل صاف نہیں ہوگا، عقیدہ صاف نہیں ہوگا، فرائض میں کوتاہیاں ہوں گی، عقیدوں میں کوتاہیاں ہوں گی، عمل میں کوتاہیاں ہوں گی، شریعت ہوگی لیکن کوتاہیاں ہوں گی۔ دخن اصل میں کہتے جانور ایک کلر کا ہونا، اس میں مثلا سفید کلر کا تو اس میں کوئی 2-3 کالے دھبے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا ہاں تم خیر کے زمانے میں ہو، پھر ایک زمانہ آئے گا جو شر والا ہوگا، پھر اس شر کے بعد خیر آئے گی، اس کو بھی خیر کہا، خیر آئے گی لیکن اس خیر میں داغ دھبے ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر اس کے بعد ایک شر آئے گا، اس کے بعد ایسا شر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شر کی کیفیت یہ ہوگی دعات علی ابواب جہنم، دائی ہوں گے، امام ہوں گے، علماء ہوں گے، اور کہاں کھڑے ہوں گے؟ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو بلائیں گے، دائی ہوں گے، دائی ہوں گے۔ ان کی پہچان کون کرے گا؟ اس دائی کی دعوت کو کون پرکھے گا؟ اس دائی کی دعوت کو دلائل پر کون پیش کرے گا؟ فرمایا دائی ہوں گے علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر ہوں گے۔ فمن اجابہم، جن لوگوں نے ان دائیوں کی بات مان لی سے بچ جائے گا۔ اور دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ یہاں تو اگر کوئی بزرگ، کوئی درویش اگر کوئی نقلی اور مصنوعی کرامت دکھا دیتا ہے تو ہم اس کو معبود ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو مردے کو زندہ کرے گا، اور جب مردے کو زندہ کرے گا اور اس وقت کے لوگوں کے بعد جب علم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، کتاب و سنت کی بصیرت نہیں ہوگی، اس کو فوراً رب ماننے کے لیے تیار ہو جائے گے۔ وہ کہیں گے تو رب ہے، رب ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ جہالت ہمارے، آپ دیکھ لیں کوئی عبادت کے طریقے، ناچ کے عبادت ہو رہی ہے، ناچنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہاں کوئی کرتب دنیا کو اٹھا کے لے آئے، اس کو عبادت میں ہم نے شامل کیا ہوا۔ کم فہمی ہے، ہم نے کتاب و سنت کے آئینے میں دین کو سمجھا نہیں، اس لیے جس نے جو طریقہ عبادت کا ایجاد کیا اس کے پیروکار ہزاروں میں ہو گئے۔ امت مسلمہ کا حال، دجال بارش برسائے گا، آسمان پہ کہے گا برس، بارش برس، رک جا، رک جائے گا، زمین سے کہے گا اپنی ہریالی نکال۔ اب جو لوگ ننگوں دھڑنگوں کو پیر مانتے ہیں وہ دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے۔ جو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے جا کر جھک جھک کے ان کو، اب آپ کیا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے یہ لوگ پیروکار نہیں بن جائیں گے؟ دجال کی پیروی جہالت کی بنیاد پر ہوگی، کتاب و سنت کی فہم سے بالکل دوری اختیار کرنے کی وجہ سے دجال ان لوگوں کا رب بن جائے گا، لوگوں کے اونٹ زندہ کر کے دے گا، لوگوں کے ماں باپ کو زندہ کر کے دے گا، بارش برسا دے گا۔ اب جن لوگوں کے اندر فہم، عقل، کتاب و سنت کے نصوص کا، قرآن و حدیث، عقیدہ توحید کا پختگی موجود نہیں ہوگی، وہ دجال کو اپنا رب کہہ دیں گے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو پکڑ کر لایا جائے گا، دجال اس کو کہے گا کہ تو مجھے اپنا رب مان، وہ کہے گا میں رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تلوار مارے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کی لاش کے درمیان چل رہا ہوگا،
پھر اس کو کہے گا کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو کہے گا ہاں اب مجھے رب مان، دیکھ میں نے زندہ کر دیا ہے، میں موت بھی دے دیتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ سارا سلسلہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ شخص کہے گا تیرے بارے میں میری بصیرت اور بڑھ گئی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی اندھا کانا شیطان دجال ہے، تو مجھے مار، دوبارہ قتل کر، لیکن میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھے گا اس کو مارنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دجال کو اس پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ اس کی جنت جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اب یہاں غور کریں، اس کی جہنم جنت ہوگی، جو لوگوں کو جنت لگے گی، پہچان کس سے آئے گی؟ کتاب و سنت کی معرفت سے آئے گی۔ یہ وہ بصیرت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دجال جیسے فتنے کا آپ اس بصیرت سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ چھن جائے، اللہ اکبر، اگر یہ چھن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے اتار دیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بصیرت ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اس کی پہچان ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آخری زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، گمراہ لوگ آ جائیں گے، ہدایت یأمرون ولا یفعلون، کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو لوگوں کو کہیں گے، خود نہیں کریں گے، میری ہدایت پر ہدایت نہیں دیں گے، میری سنت پر لوگوں کو چلنے کی تلقین نہیں کریں گے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر، سنن نسائی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا، اے ساتھی، کعب بن عجرہ اس کا نام ہے، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، بے وقوف علماء کے علم اور ان کی امارت سے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے پناہ دے۔ اللہ اکبر، بے وقوف علماء، بے وقوف امراء، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بے وقوف لوگ، علماء مراد ہے اصل اس سے، امارت السفہاء، بے وقوف قسم کے علماء۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اس دین کی ایک مضبوط بنیاد دین کھڑی ہے۔ حکمران ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا دین بہت مضبوط ہوتا ہے۔ علماء ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا دین بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی صلاحیتیں دی ہیں، جن کا زمین پر انفرادی، کہیں قومی، کہیں قبائل کے اعتبار سے سکہ چلتا ہے، چودھری وڈیرے ہیں، ان کا ایک حلقہ ہے، اور انہی لوگوں سے اسلام کو شدید خطرہ بھی ہے، حکمران، اور اسی طرح علماء السوء، برے علماء، اور تیسرا وَرُهْبَانُهُمْ، درویش، جنہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے عبادتوں میں اور امت کو ان طریقوں پر لگا دیا، جو جھونپڑوں سے نہ نکلے، جو عبادت خانوں سے نہ نکلے، جو گرجوں سے نہ نکلے، جنہوں نے ریاضتیں، عبادتیں، مراقبوں کے نام کر دین کے دائرے کھینچ لیے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے امت کو بہت زیادہ گمراہ کیا۔ نبی علیہ السلام پناہ دے رہے، پناہ فرمایا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے پناہ عطا کرے۔ کس بات سے؟ فرمایا اس بات سے کہ تو برے علماء کی امارت میں زندگی گزارے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کو دین نہیں بتلائیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، جو وہ جھوٹ بولیں گے اس کی تصدیق کر دیں۔ میرا عالم ٹھیک کہتا ہے، میرا امام ٹھیک کہتا ہے، میرا بزرگ ٹھیک کہتا ہے، جو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ حرف آخر ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فمن صدقہم بکذبہم، ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے اور جنہوں نے ایسے علماء کے جھوٹ کی تصدیق کر دی کہ جو یہ کہتا ہے یہی ٹھیک کہتا ہے، تحقیق نہیں کی، وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور وہ جتنی زیادتی کی بات کرتا ہے میرا ساتھ اسی کے ساتھ ہے۔ تعصب کہاں سے پھیلتا ہے؟ عصبیت، یہ عصبیت دین میں میرا عالم تیرا عالم، میری مسجد تیری مسجد، میرا مذہب تیرا مذہب، حالانکہ ہونا یہ چاہیے میرے پاس دلیل اللہ اور اس کے رسول کی، آپ کے پاس دلیل اللہ اور اس کے رسول کی، یہ چھٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص ایسے علماء کے پاس رہا کہ ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق کی، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ منسوب کریں گے۔ ان کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کی ہر سچی بات کو بھی سچے اور اس کے جھوٹ کو بھی سچ کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے ظلم پر ان نے مدد بھی کی، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کا جھنڈا اٹھایا، اسی کے نام کے گن گا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لیس منی، نہ ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، ولست منہم، اور نہ محمد کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وَهُوَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، اور قیامت کے جب حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے حوض پر نہیں آنے دے گا۔ کون لوگ ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ میرے حوض پر نہیں آنے دے گا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا وہ شخص وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ، اس نے اس کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی بلکہ پہچان رکھی، دلیل مانگی، بات پوچھی، تحقیق کی، یہ جو شخص کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ اکبر، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کی، اس کے خشک تر کو اس کی تصدیق نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم منی وانا منہم، یہ میرے ہیں اور میں محمد ان کا ہوں۔ یہاں اس حدیث میں کئی ایک باتیں ہمیں ملتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ علماء کے فساد کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، جو کتاب و سنت کی دلائل اور حجت کے برعکس لوگوں کو دین کے نام پر دین دیتے ہیں، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی تحقیق کی راہ پر چلنا ہے، اپنی مرضی یا ان کی مرضی کے دین کو اختیار نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، ایسے لوگ قیامت کے دن میرے حوض پر وارد ہوں گے۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ جو دین کے نام پر امت کو گمراہ کریں گے، دین کے نام پر جھوٹ بولیں گے، دینداری کا دعویٰ کریں گے لیکن سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، دینداری کا دعویٰ کریں گے لیکن نبی علیہ السلام کی ہدایت پر نہیں چلیں گے، دینداری کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ زیادتی کے ساتھ امت کے اندر پیش آئیں گے۔ تنبیہ کر دی ہمیں کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں، کہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر کھڑے ہو کر ہمیں اپنے ہاتھ نہ چبانے پڑے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش کہ میں قیامت کے دن رونے کی بجائے اور آج حسرتیں کرنے کی بجائے میں دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا۔ استقیموا یا معاشر القراء، اے دین کتاب و سنت کو جاننے والوں، استقیموا، اللہ کے دین کے راستے پر ڈٹ جاؤ، قرآن و حدیث پر ڈٹ جاؤ۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم بہت آگے نکل جاؤ گے۔ ولا تنظروا یمینا وشمالا، جب قرآن و حدیث آ جائے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھو، ابا کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، دائیں والا کیا کہتا ہے، بائیں والا کیا کہتا ہے، محلے میں کیا ہوتا ہے، میرا عالم کیا کہتا ہے، میری کتاب کیا کہتی ہے، میرا امام کیا کہتا ہے، جس مسلک کو میں نے
چن رکھا ہے، اس مسلک میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پھر وَلَا تَنظُرُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، پھر دائیں بائیں نہ دیکھو، اگر دائیں بائیں دیکھو گے کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سیدنا حذیفہ فرماتے صحیح بخاری میں کہ تم سے بڑا گمراہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی ہمیں فہم اور اس کی فراست عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔